बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है शफीक मुगल साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं। और अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। शफीक मुगल साहब से आज कुछ सियासी बातें करेंगे। शफीक साहब से सबसे पहले बात करेंगे जी 8 सितंबर का जलसा। ये 8 सितंबर का जलसा होने वाला है, क्या ये जलसा हो पाएगा और कितना कामयाब होगा, और क्या लोगों को रुकावटें आएँगी जलसे में पहुँचने में? पहले क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जगह चेंज हो चुकी है। अब उसके बाद जो अब कल का जलसा है, उसमें कितना तो कह सकते हैं कि अवाम आएगी और अपनी शमूलियत पीटीआई के जलसे में होगी उनकी अवाम की। शफीक साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, वालेकुम अस्सलाम जी भट्ट साहब। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुन ठीक है। ठीक-ठाक है सर। सर 8 सितंबर का जलसा क्या कहते हैं? भट्ट साहब, जलसा इंशाल्लाह कल जलसा है। तो सियासी हवाले से देखें, पीटीआई जमात पहले भी कोशिश कर चुकी है एक दो बार जलसा करने की, तो उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। अब इन्होंने फिर प्लान किया है, तो उम्मीद तो है इंशाल्लाह कल कुछ ये मामलात कर लेंगे। लेकिन मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बताऊं कि अगर कल जलसा हो भी जाता है तो उसमें वो जान नहीं होगी जलसे में, जो एक जलसे की रौनक होती है या जो जलसे का आपको काज होता है या जो वजह होती है ना। मतलब आपको पता लगे कि ये जलसा है, किसी जमात ने जलसा किया है, सियासी जमात ने, ऐसी जो पिछली हुकूमत में रही है, तो ऐसा कोई सीन नहीं नजर आता। अव्वल तो मतलब इसके भी चांसेस है कि जलसा ये फिर से कुछ मंसूख कर दिया जाए या जलसा नाकाम हो जाए। दूसरे हवाले से आप उसको दूसरे एंड पे कह लें कि जलसा इतना कामयाब नहीं होगा। आप इस एंड पे भी देख लें, नाकामी या कामयाबी के दरमियान हम देखते हैं, तो यहाँ भी इसमें मतलब कोई नाकामी के चांसेस भी हैं, और ये भी है कि जलसे में शायद वो जान ना रहे अगर वो उनको करना भी पड़ जाता है। तो ये चीज है कि अभी जो सूरत हाल है, और ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मतलब पीटीआई एज ए जमात इस टाइम क्राइसिस में है। इस टाइम से नहीं है, पिछले एक साल डेढ़ साल से। मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, इनका जायचा जो है, जायचे में इनके जो है प्लेनेट जो है वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। तो इसलिए इसकी जो है ना, अभी आपको वो जान जो है ना वो जमात में अभी नजर नहीं आएगी। ये अपनी अभी शनाख्त को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली एक जमात का ये राइट बनता है, इनको करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज इनको करते जरूर रहना चाहिए, कामयाबी मिले या नाकामी मिले। क्योंकि जो इनका ये दौर चल रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली जो दौर चल रहा है ना, प्लानिटरी कंडीशन चल रही है, इसमें इनको अपनी सर्वाइवल के लिए और एंटिटी को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, और करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। तो इस हवाले से मैं इसको एक पॉजिटिव एक्टिविटी गिनूंगा कि इनके पीटीआई की जमात के हवाले से कतई नजर इसके कि ये कामयाब है या नाकाम है। और मैं इनको मतलब आप सर आप कह दूसरे, रहे हैं कि कामयाब होना मुश्किल नजर आ रहा है कि अवाम कम होगी। हाँ, अवाम को इसके जब चांसेस मुश्किलात हैं। अवाम को जब आप एक चीज पार्किंग आप बहुत दूर देंगे, जब अवाम की तरह पैदल चल के जलसागाह तक पहुंचना पड़ेगा, जब अवाम को रुकावटें वहां पर लगाई जाएंगी, किसी के हाथ में पीटीआई का झंडा देखेंगे तो उसको क्या वो कर लिया जाएगा, इस तरह की आप चीजें करेंगे तो अवाम कहाँ से वहां पहुंचेगी? देखिए, मुखालफिन की कोशिश तो यही है ना कि इनको जलसे को नाकाम बनाया जाए, और डेफिनेटली जमात की कोशिश यही है कि हमारा जलसा किसी ना किसी तरीके हो जाए, कामयाब हो जाए, या जलसा एटलीस्ट वो बन जाए, इसका माहौल जलसे का बन जाए। कोशिश तो जरूर है इनकी। और मैं जितनी आपको फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बताऊं कि एस्ट्रोलॉजिकली इनका जायचा, जमात का जायचा जितने ज्यादा क्राइसिस में है, उस लेवल पे अगर ये अपना जलसा सिर्फ कर लेते हैं ना, तो मैं इनको मतलब ये भी शाबाश वाली बात है इनको कि इनकी जमात एफर्ट कर रही है, कोशिश कर रही है। वरना इस लेवल पे जाके, इतने क्राइसिस में जाके ये जलसे जुलूस वगैरह करना, ये बड़ी मुश्किल एक्टिविटी हो जाती है। ये अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, अपने वजूद को मनवाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो इनको बिल्कुल कोशिश करते रहना चाहिए, करना चाहिए। और मैं
اس چیز کو میں ابھی جو حالات چل رہے ہیں اور جو سیاسی صورتحال بھی ملک کی چل رہی ہے، اس صورتحال میں اتنا کچھ کرتے رہنا بھی اس جماعت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے، اور ہمیں اس کو تولنا نہیں چاہیے کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے یا ہوتا ہے یا نہیں۔ پچھلے 2-3 مہینوں میں انہوں نے 3-4 بار یہ اس کی کوشش کی ہے، تو بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کرائسس میں جس میں ان کی قیادت بھی موجود نہیں ہے، ٹاپ لیڈرشپ موجود نہیں ہے، تو اس کے بغیر یہ لوگ جلسے جلوس اس طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، احتجاجی سیاست ہے، پاور پالیٹکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بڑی بات ہے یہ۔ میں ان کو اپریشیٹ کروں گا اس حوالے سے بھی، اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پی ٹی آئی والے تو کہہ رہی ہیں کہ جی کل کا جلسہ آپ کو بتا دے گا کہ عوام کتنی ساتھ ہے۔ بالکل آپ کو کہنا چاہیے، بالکل کہنا چاہیے ان کو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کہنا چاہیے، اور ڈیفینیٹلی عوام کا یا اپنے کارکنوں کا مورال بلند کرنے کے لیے ان کو ایسی باتیں کہنے چاہیے، اور ضرور کریں۔ میں سمجھ ہوں اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس میں بھی پاکستان کی مطلب خیر خواہی ہے، بھلائی ہے، عوام کی بھلائی ہے۔ حکومت کو ایک ٹف اپوزیشن کا میسج ملے گا، اور وہ اپنا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرے گی، اور ان کو اپنا وجود جو ہے وہ منوانے کا موقع ملے گا، اور یہ اپنی کوشش کریں گی تو کرنے چاہیے ڈیفینیٹلی ایسے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کارکنوں کو موبلائز کرنے کے لیے، ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے ڈیفینیٹلی ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا کیسز فوجی عدالت میں جائے گا؟ سر ابھی اس حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کو ابھی فوری کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہے مجھے ملتے۔ ٹھیک ہے، ٹف تو ہوتے کچھ نظر آ رہے ہیں، لیکن میں ابھی اس پہ اپنی پوری رائے نہیں دینا مناسب سمجھتا، کیونکہ وہ کسی اور اینڈ پہ جو ہے وہ بات لے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ ناظرین جو ہے وہ کسی اور اینڈ پہ لے جاتے ہیں کہ شاید یہ سیاسی بندہ ہے یا سیاسی بات کر رہا ہے، تو اس لیے میں اس کو جو ہے نا وہ اس سمت کوئی آپ کو اسٹرالوجی کے واضح اس سے بتائیں نا۔ اسٹرالوجیکلی میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو جب میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ حالات ہو ٹائٹ ہی ہیں، ٹف ہیں، تو آپ اس میں سے کوئی بھی معنی نکال لیں، بس یہ سمجھیں کہ ابھی کوئی ریلیف کا چانس نہیں ہے، اور حالات کچھ ٹائٹ ہی جانے کی نظر آ رہے ہیں، تو بس آپ اپنا اپنا اس میں معنی جو ہے وہ ڈال لیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کیا اثر رکھیں گے پی ٹی آئی پر، عمران خان پر؟ سر ویری سوری ٹو سے، میں اس میں بڑا کلیئر سٹانس رکھتا ہوں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، ہر ایک کی اپنی تھنکنگ ہے۔ میری جو اسٹرالوجی ہے، ہم نے جو سیکھی پڑھی ہے، اس میں اس کا کوئی امپیکٹ نہیں گنتا۔ چاند گرہن کا، سورج گرہن کا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعائیں کی ہیں، توبہ کی ہے، میں بھی صرف اسی کو فالو کرتا ہوں، اس سے زیادہ میں اس کو اسٹرالوجیکلی نہیں دیکھتا۔ باقی ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ہے، میں اس پہ مزید بحث بھی نہیں کروں گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت آگے کتنا ٹائم گزار رہی ہے؟ حکومت کے لیے مشکلات ہیں، یا ابھی جو سا یہ مستحکم رہے گی اور ابھی حکومت آگے چلے گی؟ سر ابھی انشاءاللہ یہ معاملات مستحکم ہی رہیں گے، ابھی کوئی ایسی انسٹیبلٹی کے چانسز نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کی طرف سے بھی حکومت کو ابھی پازیٹیو انڈیکیشنز مل رہی ہیں، تو آپ اس میں وہاں انسٹیبلٹی کہاں فٹ کریں گے جا کے؟ میں ایسٹرولوجیکلی بھی بات کروں گا، اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کی بھی بات کروں گا۔ تو یہاں پہ جس کی سہارا لے کے پی ٹی آئی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہی تھی یا کوشش کر رہی تھی ان کو ناکام کرنے کی، تو مولانا صاحب تو جو ابھی پازیٹیو میسج حکومت کی طرف دینا شروع ہو گئے ہیں، تو اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ابھی کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن کے یا انسٹیبلٹی کے کوئی ہمارے پاس انڈیکیشنز موجود ہیں۔ ابھی حکومت انشاءاللہ چلے گی، معاملات چل رہے ہیں۔ اکنامیکل اینڈ پہ بھی آپ کو جو ہے اکانومی کے حوالے سے مطلب ابھی بہتر پوزیشنز نظر آئیں گی۔ کل جو ہے ہمارے محکمہ جو ہے تیل اینڈ گیس والے جو ہیں، انہوں نے بھی کچھ ذخائر بھی دریافت کیے ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ دنیا میں چوتھے بڑے ہار سمندر میں دریافت ہوئے ہیں تیل اور گیس کے پاکستان میں۔ تو اب ظاہر ہے دریافت ہوئے، اور انہوں نے کہا اس پہ پچھلے کئی سالوں سے کام ہو رہا تھا اور ہم نے فائنل اناؤنسمنٹ کر دی، تو ڈیفینیٹلی جو پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں آگے ایک دن میں تو نہیں نکل آئے گا، اس کو ایکسپلور کرنے میں بھی سالوں چاہیے، کنویں کھودنے میں، لیکن یہ انڈیکیشن پازیٹیو ہے کہ آپ کا فیوچر جو ہے پاکستان کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، بہتر ہونے کی امید ہے۔ اب لاسٹ میں بتا دیں کہ 8 سپٹمبر کا جلسہ
کیا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا اور اس سے پہلے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے تو اب ایک دن رہ گیا، 24 گھنٹے بھی نہیں رہ گیا سولن تو بھی ہو اس سے سکتا پہلے دیکھ رہے ہیں ابھی کنڈیشن ہے، وہ اپنا زور لگا رہے ہیں جلسہ کرنے کے لیے، اور ان کے مخالفین زور لگا رہے ہیں جلسے ہے کو عوام ناکام کا کرنے رد کی۔ عمل۔ تو ابھی تو رسہ کشی جاری ہے نا، کشتی جاری ہے، اب دیکھیں کون اپنی اٹیمپٹ میں کامیاب ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، تو حکومت اپنا پورا زور لگاتی ہوتی ہے اس کو ناکام کرنے کا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد بس سیاست ہی ہوگی۔ اگر کامیاب ہو جاتا ہے جلسہ تو کامیابی والے اپنے نعرے لگائیں گے، اور لگانے بھی چاہیے، ان کا رائٹ بنتا ہے۔ ناکام ہوتا ہے تو پھر بھی میرا خیال ناکام ہونے والے پیچھے ہٹ کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ اپنی پالیٹکس جاری رکھیں گے اور حکومت کو انشاءاللہ ٹف ٹائم دیتے رہیں گے۔ شفیق مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ 8 سپٹمبر کے جلسے کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ 8 سپٹمبر کا جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا، اور اس کے بعد کے ریئیکشن آپ کو پتہ لگیں گے۔ بہت شکریہ سر، سلام پاکستان۔